تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 15واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا، یہاں پر نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا، یعنی نون کی آواز کو ناک میں لے جا کر گنگنائیں گے ایک الف کی مقدار۔ را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے اور با کے اوپر جزم ہے تو با میں قلقلہ ہوگا۔ تو حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی را کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ یہ رائے مشددہ کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومین میں سے، تو نون کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ شین میں جو مد ہے مد متصل ہے، کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے۔ مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ قاف یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو قاف میں قلقلہ بھی ہوگا، یعنی قاف کو ادا کرتے وقت اس کی آواز اپنے مخرج سے ٹکر کھا کر الگ ہو جائے گی۔ یہاں پر تو وقف مطلق کی علامت ہے، وقف کریں گے تو را کا پیش سکون سے بدل جائے گا، تو را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ انہو، نون مشدد غنہ ہوگا، ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کاف میں یہاں پر الف سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ با میں بھی الف مدہ ہے، ہاں میں کری زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اور را کے اوپر 2 زبر ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور اس تنوین کے بعد با ہے تو تنوین کو اس میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را میں 2 زبر ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے، اس طرح سے۔ انہ کان بعباده خبیرا بصیرا۔ ولا، لا میں الف مدہ ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے۔ تو لو میں جو مد ہے مد منفصل ہے، کیونکہ حرف مد واو کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو مد منفصل کو ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں اور 3 سے 4 الف کے برابر بھی۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے تو واولین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ لام میں الف مدہ ہے، یہاں پر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حرف ہے تو میم میں اظہار شفع بھی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر بھی میم میں اظہار شفع بھی ہوگا۔ لام میں الف مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو قاف کا زیر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ تو یہاں پر جو ہے مد عارض وقفی ہوگا اور ساتھ میں قلقلہ بھی ہوگا، اور قاف حروف مستعلیہ میں سے تو اسے پر بھی پڑھیں گے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، را ساکن سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفع بھی ہوگا۔ ایا میں الف مدہ ہے تو 1 الف کے برابر کھینچیں گے، اس طرح سے۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ ان نون مشدد غنہ ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفع بھی ہوگا، کاف میں الف مدہ ہے۔ خا اور طا دونوں حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، طا حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو طا میں قلقلہ بھی ہوگا۔ یہاں پر تنوین کے بعد کاف حروف اخفا میں سے تو تنوین میں اخفا ہوگا، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر 2 زبر وقف کریں گے تو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا اور را کو پر پڑھیں گے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان قتلهم كان خطأ كبيرا۔ ولا، لا میں الف مدہ ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو اور یہ دونوں الف اور یہ لام میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ زا مشدد حرف ہے تو با متحرک حرف سے ملے گا یہ۔
اور نون میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے کیونکہ حرف مد کھڑا زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، تو مد منفصل کو ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، 3 سے 4 الف کے برابر بھی۔ یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا، ہاں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، کاف میں الف مدہ ہے، فا میں الف مدہ ہے۔ یہاں پر گولتا ہے، وقف کریں گے تو یہ ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی، تو اس طرح سے پڑھیں گے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً۔ وسا سین میں جو مد ہے یہ مد متصل ہے کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے۔ مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر یا مدہ ہے، یہاں پر 2 زبر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ولا لام الف مدہ ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے۔ یہاں پر واو اور یہ دونوں الف اور اس لام میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ نون مشدد ہے تو یہ واو متحرک حرف سے لام متحرک حرف سے ملے گا، اور یہاں پر الف میں بھی کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے تا کے نیچے زیر تو یا مدہ ہوگا، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر را مشدد کو پر زبر تو را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے میم کو پر زبر تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ الا میں الف مدہ ہے، بالحق میں وقف کریں گے تو زیر سکون سے بدل جائے گا، تو قلقلہ بھی ہوگا اور پر بھی پڑھیں گے اس طرح سے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ وما نون میں اخفا ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، ظا بھی حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین میں اخفا ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور دال حروف قلقلہ میں سے ہے تو دال میں قلقلہ ہوگا، نام الف مدہ ہے، ہاں میں کھڑی زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور اس نون کی تنوین میں اخفا ہوگا، فلا میں الف مدہ ہے، را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر فا ساکن حرف ہے اور یہ فا مشدد حرف ہے، تو یہ ساکن والا فا مشدد والے فا کے ساتھ مدغم ہو جائے گا، مل جائے گا۔ اس ادغام کو ادغام مثلین کہتے ہیں اور اسے بغیر غنہ کے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، اور الف میں بھی کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو لام کا زیر سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ۔ انہو نون مشدد غنہ ہوگا، ہاں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، کاف میں الف مدہ ہے۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، اور 2 زبر پہ وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے اس طرح سے انہو کان منصورا۔ ولا لام الف مدہ، قاف حروف مستعلیہ میں سے اور قاف حروف قلقلہ میں سے، را کو پر زبر را کو پر پڑھیں گے، بو میں واو مدہ ہے، الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ ما میں الف مدہ ہے، یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر یا مدہ ہے، الا میں الف مدہ ہے، یہاں پر تا مشدد حرف ہے تو با سے ملے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ تی میں یا مدہ ہے اور یہاں پر تا میں کھڑا زبر ہے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ با حروف قلقلہ میں سے، با کو قلقلہ کریں گے۔ غیر حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر ہا وہ الٹا پیش ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، صاد یہاں پر صاد میں ملا کر پڑھنا بہتر ہوتا ہے۔ واو میں واو ساکن سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے تو واو لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ فو میں واو مدہ ہے، الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہ لام ساکن حرف ہے، با سے ملے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اور بالعہد یہاں پر وقف کریں گے تو دال کا زیر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر دال میں قلقلہ ہوگا اس طرح سے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ۔ ان نون مشدد غنہ ہوگا اور الف کو نہیں پڑھیں گے، کاف میں الف مدہ ہے، اور یہاں پر واو ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ 2 زبر ہے وقف کی صورت میں، ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے ان العہد کان مسئولا۔ وَأَوْفُوا واو لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، واو اور یہ دونوں الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہ لام ساکن حرف جو فا سے ملے گا،
یہاں پر یا ساکن سے پہلے کاف کو اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، زال کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، میم میں زار شفا بھی ہوگا، اور یہاں پر نون میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، لام ساکن حرف ہے تو با سے ملے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، یہاں پر بھی الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ ذالک، ذال میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، خاء حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے، دو پیش ہے، اور اس دو پیش کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے، تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا، یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر دو زبر ہے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، ولا میں الف مدہ ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، ما میں الف مدہ ہے، یہاں پر یا لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، ہاں میں کھڑی زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو یہ سکون سے بدل جائے گا، دو پیش، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ان نون مشدد غنہ ہوگا، اور یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں، تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، میم میں زار شفا بھی ہوگا، یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر زبر، را کو بھی پر پڑھیں گے، یہاں پر بھی الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، یہاں پر حمزہ ہے واو کی شکل میں، اور یہاں پر الف سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر واو میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، اور یہاں پر جو مد یہ مد متصل ہے، کیونکہ کھڑا زبر کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، کاف میں الف مدہ ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے، تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے، یہاں پر او میں واو مدہ ہے، اور یہاں پر دو زبر ہے، وقف کے ساتھ، وقف کی صورت میں ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، ولا میں الف مدہ ہے، میم میں زار شفا بھی ہوگا، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، الف میں بھی کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا، یہاں پر را ساکن سے پہلے الف کو اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر دو زبر ہے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، وقفی کی صورت میں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، ان کا نون مشدد غنہ ہوگا، یہاں پر نون ساکن کے بعد تا ہے حروف اخفا میں سے، تو نون میں اخفا ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، یہاں پر را ساکن سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، با میں قلقلہ ہوگا، غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے، با میں الف مدہ ہے، تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، اور دو زبر کے ساتھ، دو زبر ہے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، وقفے کی صورت میں، اس طرح سے۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کل ذالک، ذال میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں اور ذال کو باریک پڑھیں گے، کاف میں الف مدہ ہے، یہاں پر ہا الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، را کو اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر را کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر واو مدہ ہے، یہاں پر دو زبر ہے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ذالک، ذال میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، میم مشدد غنہ ہوگا، اور یہ جو مد ہے مد منفصل ہے، کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، یہاں پر واولین ہے، اور ہا میں جو کھڑا زبر یہ بھی مد منفصل ہے، جو مد ہے کیونکہ کھڑا زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اور یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، یہاں پر یالین ہے، نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، یہاں پر دو زبر ہے تو وقف کی صورت میں یہ ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ
ولا لام الف مدہ ہے، جیم میں قلقلہ ہوگا، اور یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے عین کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، لام میں کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے، تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے، حمزہ میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر، را کو بھی پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، فی میں یا مدہ ہے، یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا، لو میں واو مدہ ہے، یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے حروف یومین میں سے تو ادغام میں ناقص ہوگا، دال میں قلقلہ ہوگا، ہو میں واو مدہ ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو را کو پر پڑھیں گے اور ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔ اصفاکم صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر، فا میں کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، غنہ اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے، یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو با اس سے ملے گا، الف میں کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر تا مشدد حرف ہے تو واو اس سے ملے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے، خا حرف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، دال کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، ملا میں جو مد یہ مد متصل ہے کیونکہ کھڑا زبر کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، نام الف مدہ ہے، یہاں پر دو زبر ہے، وقف کی صورت میں ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے، أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، انکم نون مشدد غنہ ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، لو میں بھی واو مدہ ہے، یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو لین ہے، یہاں پر دو زبر ہے، تنوین کے بعد عین ہے حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، ذا کو پر پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، دو زبر کے ساتھ، دو زبر ہے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے یہاں پر اس طریقے سے، إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا۔